یہ اس بندے کے اوپر ہے جو مخلص عاجز ادب والا ہوگا، اس کو دولت یقین دیتا ہے، اس کی مرضی پر، اور جو حجتی ہوگا اس کو نہیں دیتا کہ میں کیوں دوں، تجھے گمراہ ہونا ہے جا گمراہ ہو، میں دولت یقین دیتا ہی نہیں۔ یہ خود عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہے، یہ نہیں ہے کہ سب کو دولت یقین دے دے گا۔ تمام جو لوگ ہیں جو یہ تعلیمات دین الہی کی جو سیدی نے ابھی ابتدا کی ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں بہت بڑا پیغام ہے سرکار کی طرف سے کہ جب یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ جب تجلیات اس پر گرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے قلب شہید کہتے ہیں، اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے۔ اب یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے جو اس ہستی کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح اگر جو سلطان صاحب نے لکھا کہ اسی مرشد پھڑیا کامل باہو آپ ہی لاسی سارا ہو، اب لوگوں نے اس کا غلط مطلب اس طریقے سے لیا کہ بھئی میں نے مرشد پکڑ لیا، اب جو مرضی آئے میں کروں۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مرشد پکڑا ہے کامل، اب جو وہ مجھے بتائے گا وہ مجھے کرنا ہے، مجھے خود سے کچھ نہیں کرنا۔ یہ ہے اصل اس کی یعنی قلب شہید کی تشریح کہ بھئی ہم جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یعنی یہ کرم نوازی کیا ہے؟ کرم نوازی یہ ہے کہ سرکار نے جو ہے وہ تریاق قلب میں بھی یہ کہا، آپ نے فرمایا کہ پھر کھوج کسی ایسی ہستی کی جو اس راستے سے آشنا ہو کہ تجھے وہ لے کے چلے اس راستے پہ۔ تو اب ہم جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدی کی رہنمائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے اس پورے جو جملہ ہے سرکار کا کہ پھر چپ کر کے جو وہ کہتا ہے وہ مان لے۔ یہ ہمارے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک خاص بات جو ہے وہ سرکار کی طرف سے آئی ہے کہ جن لوگوں کو قلب شہید کا مرتبہ عطا ہوتا ہے کہ اب چپ کر کے مان لے، اس بندے کو جس کا قلب شہید ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب چپ کر کے دل کی بات مان لے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت یقین عطا ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو وہ یقین کی دولت دیں کہ تیرا تو قلب شہید ہو گیا، تجھے تو رب نے کہا چپ کر کے مان لے، جو تیرے پاس بیٹھے ہیں وہ کیسے مانیں گے؟ وہ اس کو مان لیں، ان کے لیے قلب دولت یقین ان کو عطا کرتا ہے۔ جن کو دولت یقین عطا ہوتی ہے وہ دل میں ان کے چپ کر کے بات اس کی اتر جاتی ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا۔ یہ دولت یقین بھی عطا ہوتی ہے۔ وہ کا یاد آیا کہ جو خبردار کرتے ہوئے بار بار 3 دفعہ یہ تاکید کی تھی، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ وہ یاد رکھنا کہ وہ ڈیوٹی والا ایک ہوگا۔ ولی تو بہت ہوتے ہیں، عاشق بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر نمائندہ اسی سے فیض ہو رہا ہوگا، اور شیطان کی تمہیں گناہوں میں تھوڑی لگائے گا، بلکہ وہ صرف اس کی طرف سے وہ جو تار آ رہی ہوگی قلب کو فیض دینے والی، اس سے بدگمان کرے گا، اس سے بدگمان کرنے کے لیے۔ تو تم کو خبردار گناہوں سے نہیں ہونا ہے، بلکہ اس ذات سے بدگمان ہونے سے یہ ہے اصل کہانی۔ سرکار یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو۔ جی میرے مالک، اصل چیز یہ ہے۔ ہائے ہائے بھئی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، اب جس طرح سیدی نے فرمایا کہ بھئی اس کا جو ہے نظر اس کے قلب پہ ڈالی اور اس کے قلب کو جو ہے وہ بیدار کر دیا۔ اب یہ یعنی وہ دوسرا راستہ تو نہیں ہے کہ بھئی تمہاری دھڑکنیں جو ہے وہ بنا رہی ہیں نور، اور پھر اس کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ پتہ نہیں وہ کب ہو، لیکن جب نظر اب جب یہ وہ مخلوق چل ہی اس تار سے رہی ہے جو ان کی طرف سے آ رہی ہے، تو سب سے پہلے پھر شیطان کرے گا کیا کہ وہ اس تار کو کاٹنے کی کوشش کرے گا نا، تاکہ اس کی جو نور کی جو ترسیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اصل جو ابھی ندیم بھائی نے کی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ تمہیں گناہوں میں نہیں لگائے گا۔ جب تمہارے اوپر پھر شیطان کا اٹیک ہوگا، وہ تمہیں گناہوں میں نہیں لگائے گا، وہ اس ہستی سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو وسوسے یا اس قسم کے سوچ خیالات آ رہے ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں کہ شیطان اٹیک کر رہا ہے۔ فوراً سے پہلے اپنے یعنی الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ یہ اب جو ہے وہ شیطان یعنی کوئی بھی ایسی سوچ، کوئی بھی ایسا، پہلے جس طرح سیدی نے فرمایا ہمیشہ پہلے وہ ایک سوچ بھیجتا ہے،
اگر تو نے اس کے بارے میں سوچا پھر مزید سوچ بھیجے گا. تو جتنا تو سوچے گا اتنا اس کا وار جو ہے وہ کارگر. لیکن اسی وقت اگر تو الرٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, تو پھر وہاں سے اس کی جو ہے وہ اٹیک آپ اس کو ناکام بنا دیتے ہیں. یہ سب سے پہلے انسان کے اپنے ہاتھ میں کیا ہے کہ روکنا ہے وہیں اپنے آپ کو سوچنے سے. تو پھر مرشد کی بھی جو ہے وہ کرم نوازی ہوتی ہے. ابھی تلاوت کی اس میں سے کہ یہ جو نقطہ سرکار نے سب سے پہلے اس بارے میں فرمایا نا کہ عام آدمی کا قلب صنوبری ہے جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہے, اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو قلب ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جب نور جائے گا, ذکر اللہ جائے گا, تب اس میں شعور آئے گا. اب یہاں پر جو سرکار نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا قلب سلیم کے بعد پھر منیب کا بھی ذکر کر کے آخر میں کہا شہید والے کا, تو یہی چیز دین الہی میں یہی لکھی ہوئی لائنیں انجمن کے ان ہزاروں لوگوں تک پہنچی جن کو ہم شروع میں یہی سب کو سمجھے ہوئے تھے کہ بھئی سرکار کو تو سبھی مانتے ہیں. شروع میں یہ بھی لوگوں کو مغالطہ رہا, بلکہ آج تک بھی بے شمار لوگ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ ایسی اس بارگاہ میں تو گستاخی کر رہے ہیں جہاں پر قلب شہید والی ذات بیٹھی ہوئی ہے, جہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ملنا ہے تو اس ذات سے مل لو. لیکن ان لوگوں نے وہ کہا کہ ہم تو گوھر شاہی کے تو گستاخ, سرکار کو تو ہم مانتے ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر الزام لگا دیا کہ تم نے نعوذ باللہ سرکار کو چھوڑ کے اس طرف ہو گئے ہو. اب میں سوچ رہا اس زمانے میں سوچتا ہوں کہ سرکار نے تو یہ دین الہی میں لکھ کر ان کو بھی الفاظ بھیجے تھے, اگر وہ اس پر ایمان والے ہوتے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ قلب شہید کو ڈھونڈتے کہ کون ہے قلب شہید. کہاں سرکار نے فرمایا کسی کا؟ کشف والوں میں بڑے بڑے مدارج کے کشف والے تھے, یعنی جن کو کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ وسیع بھائی ہیں یا یہ بیبی باجی ہیں, یا نام لے رہا ہوں میں. قرآن میں بھی صفات ظاہر ہوتی ہیں, نام نہیں ہوتا. کہ یہ حبر اللہ جس کے دل سے جڑی ہے اس کو پکڑو, ہے نا. نام تھوڑی لیا تھا کہ علی کو پکڑو. تو یہاں پر بھی کہا جس کا قلب شہید ہوگا اس کو پکڑو. اب دیکھو کس کا ہے قلب شہید, اور جس کا قلب گمراہ ہے وہ ہر ایسا انسان اپنے آپ کو قلب شہید سمجھ کے بیٹھا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم کو تو چاروں طرف سرکار نظر آتے ہیں, ہم کو تو سرکار آ کے پوچھتے ہیں تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے. اچھا, میں نے کہا کہ بھئی سرکار کو اتنی پرواہ ہے تمہارے کاروبار کی, اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تیرا ایمان کیسا ہے. میں نے کہا بے پاگل بے وقوف گدھے, سرکار اگر آ کے پوچھیں گے سب سے پہلے تو پوچھیں گے تیرا ایمان کیسا ہے. کاروبار تو آنی جانی چیز ہے, تو کس کو سرکار سمجھ رہا ہے کہ روز آ کے تجھ سے ملاقات کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ مغالطہ تھا, ہر آدمی جو ہے وہ چیمپئن بنا ہوا تھا, جی سرکار روز آ رہے ہیں, روز سرکار آ رہے ہیں. اب جیسے ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی محفل میں, کہہ رہے ہیں سرکار دیوار پہ چل رہے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ خدا کا خوف کرو یار. اچھا, اب لوگوں کے سامنے یہ آ جاتا ہے, یہ بیوی ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھائی ہے, یہ والد صاحب ہیں, یہ کیسے غلط ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے غلط؟ تعلیم کو سامنے رکھو, سرکار کی تعلیم کو, قرآن کو سامنے رکھو, اس کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں. نام نہیں ہوتا ہے, جو صفت ہے وہ دیکھی جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بتانا کا مقصد ہی یہی ہے کہ جن کا بھی تعلق سرکار کے اوپر واقعی ایمان کی حد تک ہوگا, اگر قلب سلیم تک بھی تو درجے پہ نہیں پہنچا تو یہ مددگار ہو جاتی ہے نا دین الہی کے. اس کو مان لیتا کہ سرکار نے جو اس میں نشانی بتائی ہے, چلو اس کی روشنی میں اس بندے کو تلاش کر لوں کہ جہاں سے سرکار کی موجودگی ہوگی تو وہاں کیا آثار ہوں گے. جیسے کہ ابھی آپ نے ایک نقطہ بیان کر دیا کرم کر کے کہ بھئی اس کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو دولت یقین اس کے نور سے عطا کر دے گا, اس کی صحبت میں بیٹھنے سے, تاکہ ان کو یقین ہو جائے. اب یہ قلب شہید والے کی دلیل بن جائے گی. یہ دلیل ہے, کیا بات, ورنہ مانے گا کون اس کی؟ قلب شہید بولتا رہے کہ کوئی مانے گا نہیں تو فائدہ کیا ہوا قلب شہید کا؟ یقین کی دولت جو ہے وہ. اور پھر سیدھی بات یہ بھی ہے کہ یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نام نہیں ہوتا, وہ تو پرانی بات ہو گئی, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار نے تو پکا بندوبست کر کے گئے کہ نام بھی لکھ کے گئے. یعنی شروع میں ہی نام لکھ دیا کہ بھائی امام مہدی کے حوالے سے یا ہمارے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی اگر یعنی تحقیق کرنی ہو یا ہم بات چیت کرنی ہو تو یہ جو ہے یونس الگوہر سے رابطہ کیجیے. نام لکھ کے گئے ہیں نا. تو پھر آگے دیکھیں نا, اب یعنی آج ہم بیٹھ کے یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں, آپ نے ہمیں سکھایا ہے یہ سب کچھ. اگر یہ ہم اپنے تئیں یہ کتاب پڑھتے تو اس میں سے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں نہیں پتہ چلتا. یہ صرف اسی کو دیکھ لیں, قلب شہید. قلب شہید کیا سمجھتے اس سے بھائی, قلب شہید کیا ہوتا ہے؟
یا دیگر جو چیزیں ہیں اس کتاب میں سرکار نے جو اپنی تحریر لکھی ہے، بیان کیے ہیں اس تعلیم کو، اس کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب کی ضرورت ہے نا. جب آپ صاحب کتاب کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو تحریر ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہ جو جنہوں نے لکھی ہے وہ آپ کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں. تو وہ صاحب کتاب کے پاس جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج جتنے لوگ اس وقت لائیو بھی سن رہے ہیں وہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ وہ دین الہی صاحب کتاب سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اور وہ دیکھو کہ وہ اتنا بڑا مردود جو ظفر تھا، ایک جملہ دین الہی کا اس نے اس کو کاٹ دیا. یہ ہے سرکار کی تعلیم کا اعجاز. میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ اتنی یعنی قیامت خیز جو ہے وہ لمحات تھے، اتنے دردناک وہ لمحات تھے، وہ چند دن جو گزرے تھے، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس شکنجے میں، کس مصیبت میں، کس شیطان میں، کون سا ابلیس پتہ نہیں کہاں پھنس گئے. اتنے یعنی وہ ایسے مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس کرب سے جو ہے وہ. اچھا اب یہ سارا واقعہ، یہ جے ڈی جاوید بھی وہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مطلب یہ کوئی 3-4 گھنٹے روتا رہا ہے. سر سیدی نے فرمایا یار یہ ذرا کتاب دین الہی لے کے آنا. اب وہ کتاب دین الہی جو ہے وہیں پہ چونکہ تھی ہمارے پاس، تو سر سیدی نے کھولی اس کو اور فرمایا یہ ذرا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ جو ہے لکھا کہ ایک یعنی سماوی روح ایک جسم کے لیے ایک ہی مخصوص ہوتی ہے. اتنا کہا اور ایسے لگا کہ وہ پورے کا پورا پہاڑ جو ہے نا وہ ہٹ گیا. وہ یعنی مصیبت، وہ اتنی شدید جو سینے کے اندر جو ہے وہ گھٹن تھی وہ ختم ہو گئی اور ہم سب اٹھ کے بیٹھ گئے. اور فوراً جو ہے فرمایا کہ دیکھو یہ تو سرکار نے لکھ دیا ہے کہ بھئی ایک جسم کے لیے ایک روح مقصود ہوتی ہے، تو پھر وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اور جو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب وہ روح میرے جسم میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس نقطے پر بھی غور فرمائیں کہ ابھی گفتگو میں یہاں پر یہ بھی بیان ہوا. ایک تو یہ بیان ہوا نا کہ بھئی قلب شہید والے کی پہچان کیا ہوگی، کہ رب نے اس کو پھر وہ ایک اضافی چیز عطا کر دی کہ اس کی صحبت میں جو بھی آئے گا دولت یقین اس کو عطا ہوگی. دلیل بن جائے گی یہ بات کی یہ واقعی قلب شہید ہے. لیکن یہ اس کے اوپر ہے، یہ اس بندے کے اوپر ہے جو مخلص عاجز ادب والا ہوگا اس کو دولت یقین دیتا ہے، اس کی مرضی پر. اور جو حجتی ہوگا اس کو نہیں دیتا. کہ میں کیوں دوں؟ تجھے گمراہ ہونا ہے، جا گمراہ ہو، میں دولت یقین دیتا ہی نہیں. یہ خود عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہے. یہ نہیں ہے کہ سب کو دولت یقین دے دے گا، یہ اس کی مرضی پر منحصر اس کی مرضی پر ہے. بے شک بے شک، کیونکہ اختیار اس کے پاس ہے اس چیز کا. مجھے یاد ہے کہ امام مہدی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، سرکار امریکہ جا رہے تھے، تو ہم ایئرپورٹ پر سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہیتھرو پہ. تو سرکار مجھے سمجھا رہے تھے کہ اس طرح پرچار مہدی کرتے ہیں، اس طرح کرنا ہے. اور مجھے فرمانے لگے کہ تم بولا کرو. یہ اعظم بھی تھا وہاں پہ، تم بولا کرو. میں نے کہا سرکار میری بات کون سنے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم تمہیں دولت یقین عطا کر رہے ہیں، تم بولو گے لوگوں کو یقین آئے گا. تم بولو، تم یقین دلا سکتے ہو. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں نا یہ میرے دل میں اتر گئی، ایسے تھوڑی اتر گئی. کسی نے یقین عطا کیا ہے تو اتر رہی ہے دل میں. سب کے کیوں نہیں اتر رہی؟ نہیں سب کے کیوں نہیں اتر رہی؟ جس کو عطا کیا ہے اسی کے دل میں اتر رہی ہے نا. سرکار نے اس کتاب مقدس دین الہی میں تینوں چیزیں بتائیں کہ قلب صنوبری کی کیا حالت ہے کہ اس میں کوئی سمجھ بوجھ، پھر قلب سلیم کی بھی بات فرمائی، یہ سمجھیں. اور پھر اس کے بعد قلب منیب، ان کا ذکر کرنے کے باوجود کہ رب کی طرف رخ ہو گیا، یہ لفظ لکھا کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں رخ ہی تو ہوا ہے نا، طاقت ہی نہیں ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے. جی فیصلہ نہیں کر سکتے، تذبذب کا شکار رہتے ہیں. پھر جب یہ وہ جو دو ٹوک فیصلہ ہے نا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، قلب شہید. وہ صرف قلب شہید. اب اچھا اب قلب شہید پڑھنے کے باوجود بھی لوگوں کو جو یہ بات زیادہ دلچسپی والی نہیں ہوئی، جی مالک وہ بتائیں. وہ یہ تھی کہ قلب شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تجلیوں کی زد میں ہوگا، تجلی سے قلب شہید ہوتا ہے. جی اب وہ کسی بندے کو ولی اللہ تجلی والا سمجھتے ہی نہیں ہے، سمجھ رہی نہیں ہے، تو پھر سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس پہ تجلی پڑھ رہی ہوگی. بالکل. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کا قلب شہید ہے ہی نہیں. اچھا پھر ہم کو بھی یہی تھا کہ قلب شہید تو تجلی کے بغیر ہے ہی نہیں. لیکن پھر جب بتایا گیا کہ وہ 360 تجلی ہیں
اور ایک طرف 7 سینے سے تارے جڑی ہوئی ہیں، وہ 360 تجلیوں سے قلب شہید ہو جائے گا تو اس سے جو ہے وہ اکڑا رہے گا، 7 حبل جڑی رہے گی، پھر بھی شہید نہیں ہوگا۔ قلب شہید تو دور رہ گیا یار، قلب شہید تو دور رہ گیا، جہاں سے 7 تارے جڑی ہوئی ہیں وہاں قلب شہید کی کیا اہمیت ہے؟ تو قلب شہید کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو ابھی سیدی نے کرم نوازی فرمائی ہے، ذرا اس پر غور کریں کہ سرکار اپنی کرم نوازی سے اس عزائے مبارک کو فرما رہے ہیں کہ یار وہاں سے پہلے تمام کائنات کے جتنے بھی آئے ہیں 1.25 لاکھ۔ اچھا ایک نقطہ اور ہے، یہ بھی لکھ لیں۔ جی اچھا۔ اور ایک اضافی مرتبہ ہوتا ہے، وہ مرتبہ قلب شہید والوں کے اندر سے چنا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب انیس۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب انیس کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کیا ظاہر شاہ قلب شہید اور اس کے قلب میں سرکار کی محبت بھری ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو تعلق ہے وہ سرکار کے قلب سے جڑ جائے گا، اور اس کو انسیت کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسیت کہتے ہیں۔ تو جب اس کے قلب کو سرکار کے قلب سے انس ہو جائے گا، اس کو کہیں گے قلب انیس۔ تو ہوگا کیا کہ پھر اس کا قلب سرکار کے قلب کی پروٹیکشن میں ہوگا، تو بات اس کے قلب سے نہیں، سرکار کے قلب سے آ کے تیری زبان سے نکلے گی، وہ کہلاتا ہے قلب انیس۔ اب جب قلب انیس ہو گیا تو قلب شہید تو بہت پیچھے رہ گیا۔ کیوں جی؟ اب جیسے ہم کو یہ جو ہے وہ اجازت دی کہ تم کسی کو بھی بھلے قلب شہید ہو یا نہ ہو، تم قلب انیس سے جوڑ لو۔ فرض کیا کہ کل ہم نے کہا کہ بھائی ہم کل سے یہاں نہیں بیٹھیں گے اور ہماری ڈیوٹی جو ہے کل سے جو ہے فرض کیا امجد دے گا یا ندیم دے گا، اور وہ یہاں بیٹھے گا، ہے نا، تو اس کے اوپر اسی طرح واردات ہوں گی دوران گفتگو کہ وہ قلب انیس کے ذریعے، جیسے ایک راؤٹر لگا ہوا ہے یہاں پر، لیکن پتہ نہیں کہاں وہ راؤٹر ہے، وہ قریب جاؤ تو سگنل زیادہ آ رہے ہیں، اس کمرے میں آؤ تو کم آ رہے ہیں، تو ایک چھوٹا راؤٹر اس کمرے کے اندر اس سگنل کی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں پر سگنل اچھے آئیں۔ اسی طرح قلب انیس ہے، قلب انیس تعلق کا نام ہے کہ اس کے قلب کو پروٹیکشن میں دے دیا جائے سرکار کے قلب کی، تو اب اس کو یہاں بٹھا دیں گے، بھلے وہ قلب شہید نہ ہو، اب وہ انڈر پروٹیکشن ہے تو سرکار کا کلام اس کی زبان سے نکلے گا، اب وہ کوئی بھی ہو، بھلے ہم یہ کہیں کہ بھائی کل سے عاطف یہاں بیٹھ کے بات کرے گا، اب آپ یہ نہیں سمجھنا عاطف کیا کہے گا، عاطف وہی کہے گا جو ہم کہلوائیں گے، عاطف وہی کہے گا جو سرکار کی طرف سے آئے گا، کیونکہ قلب انیس کے رشتے سے جوڑ دیا۔ قلب انیس کے یہ تو سیکنڈوں کا کام ہے، ہم کو کتب وتب نہیں بناتے، بناؤ تو ایسا بندہ بناؤ جو پوری انسانیت پر بھاری ہو۔ چوروں کو کتب بنانا کون سی بڑی بات ہے؟ کیوں بھائی؟ کل جو ہے وہ جھاڑو دے رہا ہے کراچی کیوزین پہ، پرسوں کہا کہ ادھر بیٹھ کر کے ہدایت دو، بولیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف تاری تو جوڑنی ہے۔ بلے شاہ نے آ کے مرشد نے پوچھا کہ بلا کیوں آیا ہے، تو کہتا ہے کہ رب کو پانا ہے، تو بلے شاہ کے مرشد نے کہا او بلیا رب نو کی پونا، ادھروں پٹنا تو ادھروں لانا، رب کا پانا کیا ہے، ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگا دیا، پودا تو ہے۔ اس لیے اس ترقی پر، روحانی ترقی پر نہ جاؤ کہ میرے کتنے لطیفے چلے ہیں، میرا یہ ہو رہا ہے، میرا وہ ہو رہا، وہ 1 سیکنڈ کے اندر یوں جوڑ کے جو ہے وہاں بٹھا دے گا جہاں پر قلندر نہیں بیٹھے۔ واللہ کتنا گناہ گار ہے تیرا نفس، کتنا حد حرام ہے، تو نے کتنے گناہ کیے ہیں، یہ سب رب کے بندے کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اتنا بڑا گناہ گار ہے، راندہ درگاہ ہے، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، وہ جس نے مردود کیا ہے اس کے لیے ہے، ہمارے لیے مقبول ہے، جس نے رد کیا ہے اس کے لیے مردود ہے، ہم نے تو رد نہیں کیا، ہمارے لیے تو مردود نہیں ہے، ہم نے تو قبول کیا ہے، مقبول ہو گیا۔ یہ بس یاد رکھنا قلب انیس کیا ہوتا ہے، جس کو سرکار کے قلب سے انس مل جائے، جس کو سرکار کے قلب سے، ہاں۔ ابھی اس طرح کا مرتبہ ہم نے صرف 1-2 لوگوں کے لیے رکھا ہے، جیسے امجد ہے،
یہ قلب انیس میں ہے. جیسے ندیم ہے یہ قلب انیس میں ہے. اسی طرح ایک لڑکا ہے ناصر، اس کو بھی ہم نے قلب انیس میں رکھا ہے. یہ ناصر ایسا ہی ہے جیسے حضور نے امام حسین کے لیے کہا تھا، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. یہ وہی چیز ہے. Amra TV, the place to connect with God.